أبا عبد الله يا أبا عبد الله. برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس حسین و رضیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. نہیں ہو رہا ہے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. اگر ناراض نہ ہوں تو ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک ترین وقت میں اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ یا وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے عزائے مظلوم سے منسلک ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرمائے. آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخصوص سید دعائے صحت کی دعا ہے. اب میں سمجھ نہیں پا رہا. میرے مالک ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. برائے صالح ثواب سید منظر حسین، سید مظاہر حسین، سید علی اصغر کاظمی، نایاب کاظمی اور وہ تمام ارواح جو دار فانی سے دار عدم کی جانب کوچ کر گئیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے پیچھے کوئی کچھ پڑھنے والا نہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر پریشانی دور کر کے عبادت سمجھ کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے. اللہم صلی اللہ محمد امال. اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. اللہ عزاداری مظلوم کے حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی رہیں. خدا آپ لوگوں کو کربلا کی غلامی نصیب فرمائے. اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ اگلے سال آپ سب کو اربعین حسینی کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائے. ابھی کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں کربلا کی زواری سے واپس لوٹے ہوئے. میرے مولا حسین علیہ السلام نے کرم کیا اور اس بار اربعین حسینی کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل مشی کی ہے. اور یہ ان بادشاہوں کا کمال ہے کہ جہاں اتنے کروڑ لوگ تھے وہاں ایک مجھ حقیر یا ہم جیسے گناہگاروں کو بھی انہوں نے بلا لیا. اور پھر دھرتی بھی حسین بادشاہ کی. اللہ اللہ شعر ہے. اس نے کہا تھا کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی. اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے؟
آپ یقین کریں میں آپ سب سے زیادہ تھکا ہوا، اگر آپ نہیں بولیں گے تو ہم بھی نہیں بولیں گے۔ ایسی بات شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے جوان بھائیوں کا کیا ارادہ ہے۔ تھوڑا پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا، میر کارواں کا انتظار ہے، وہ آئیں گے تو آپ کو سلام کریں گے۔ ارباب اعضاء بات شروع کر رہا ہوں، آپ کا ماحول دیکھتے ہیں، پھر جہاں جی یہی چاہتا ہے با خدا ابھی پہلی مجلس ہے کربلا سے واپس لوٹے ہوئے، تو دل یہی ہے کہ کربلا کی فضیلت اور ایک زوار کی شان پڑھی جائے۔ آپ جتنا بھی سنیں گے وہیں سے بات آگے چلاتے رہیں گے۔ میرا پہلا فکرہ ہے، اس کا وزن کیجئے گا، آپ کا ماحول دیکھ کے نوکری کرنی ہے۔ ارباب اعضاء جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات ہے۔ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں تکلیف نہ سمجھیں تو مل کے نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ۔ جہاں نہایت شعلہ بیان ناظم ممبر کے ہوتے ہوئے جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ، ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا بھائی، جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ جملہ ارباب اعضاء میں دوسرا پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور محسوس نہ کیجئے گا کئی چہرے اس مجمع میں ایسے بیٹھے ہیں جو چہرے میرا حوصلہ نہیں بڑھا رہے، لیکن کچھ تو مومنین ایسے ہیں جن کو دیکھ کر میری اپنی جی داری بھی بڑھ رہی ہے۔ میں صرف ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو اپنا وقت اور میری محنت ضائع نہیں کر رہے۔ فکر علی عباس عسکری کے لبوں پر آ گیا، جملہ ہے علامہ سید علی مبید کا، اور بات اتنی بڑی ہے با خدا میرا دل چاہتا ہے ہم جتنے بھی اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، کاش یہ شہدائے کربلا نہ ہوتی، ہم سب اس وقت کربلا معلیٰ میں بیٹھے ہوتے، ہم سب بین الحرمین میں موجود ہوتے۔ میں کربلا میں یہ فکرے کہتا، آپ لوگ ایک بار حرم ابو الفضل العباس کو دیکھتے، آپ لوگ ایک بار حرم سید الشہداء کو دیکھتے، اس کے بعد آپ لوگ حقیر سے یہ جملہ سنتے، اور اس کے بعد آپ کیا کرتے مجھے نہیں پتا، لیکن کم از کم میں آپ کے چہروں کی زیارت ضرور کرتا، فکرہ میرا نہیں۔ علامہ علی مبید فرماتے ہیں سمجھ، میں نے بات شروع کی ہے کربلا سے اور کعبے سے، اب اسی کو آگے لے کر، اور مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے جو سمجھے۔ پتہ نہیں میں نے کیوں کہا ہم بین الحرمین میں بیٹھے ہوتے تو یہ فکرہ کہنے کا لطف ہوا، لیکن آپ کے اندر جو میرے مولا نے کربلا بسائی ہے وہ آپ کے چہروں پہ مجھے نظر آ جائے گی۔ ناظم ممبر صاحب علامہ علی مبید فرماتے ہیں سمجھ نہیں آتی، ذہن سوچ سوچ کے تھک گیا، یہ اتفاق ہے کہ حسن اتفاق، بھئی جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ ہی حسین اور عباس کے روزے کے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات کو بلند ہو رہی ہے۔ میرے مولا ان آوازوں کو اپنا رحم فرمائے، ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدری۔ ارے جو کربلا کے زوار بیٹھے ہیں کم از کم میرے ساتھ وہ تو تعاون کریں۔ میرا بھائی ہاتھ کھول کے مولا کا واسطہ، میں آپ کی توقع سے کم پڑھوں گا لیکن مجلس فارمیلٹی نہیں ہے، اب اس کو ججمنٹ بند کیجیے اور فیصلہ آگے لگیے۔ جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ ہی کربلا میں روضہ حسین اور روضہ عباس کے درمیان۔ لیکن میں علامہ کی روح کے سامنے ہاتھ باندھ کر صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اس فاصلے کو جو صفا و مروہ سے ملتا ہے نہ اسے اتفاق کہا جا، پریشان تو نہیں نہ بیٹھے فرنٹ، نہ اس وہ محلہ چپ ہے، مجھے وہاں سے بھی ہاتھ بلند چاہیے، بات میری کربلا کے غلاموں سے ہے، اس فاصلے کو نہ اتفاق کہا جا سکتا ہے اور نہ حسن اتفاق کہا جا سکتا ہے۔ اب اس فکرے پہ میں جوانوں کا امتحان لے لوں، میں جان بوجھ کے رکوں گا اور اس کے بعد میں آپ کا چہرہ دیکھوں گا۔ نہ یہ فاصلہ اتفاق ہے نہ حسن اتفاق ہے، کیونکہ اتفاق اور حسن اتفاق تب کہا جاتا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی۔ آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے میرے بھائی، مولا کا واسطہ مجھ میں اتنی شکت نہیں کہ میں کھڑے ہو کے پڑھ سکوں۔ مولا کی من کے نعرے حیدری۔ مولا کی قسم ابھی پاؤں میں وہ چھالے موجود ہیں جو نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے بنے ہیں، ابھی بدن پر اور دل پر کربلا ویسے ہی اثر انداز ہے، خدا اس کو دیر پا اثر انداز رکھے۔ ارباب اعضاء حسن اتفاق کے اتفاق میرا بھائی تب ہوتا
جب یہ قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی، لاشیں دفن کی ہیں قبیلہ بنی اسد والوں نے نہیں کی، اگر انہوں نے کی ہوتی تو پھر اسے اتفاق مان لیا جاتا۔ قبریں بنائی ہیں حجت خدا امام سجاد نے، اور یہ فاصلہ رکھا ہے میرے مولا سجاد نے۔ وسیع صاحب میں جملہ کہتا ہوں، آپ مجمع کو دیکھیں، آپ مجمع کو دیکھ کے مولا کا واسطہ میں مانگ رہا ہوں، فرنٹ سے لے کر آخر بندے تک بزرگ تو دعا کر رہے ہیں، مجھے جوان بتائیے گا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو کہتے ہیں میں یہاں سے کربلا کا معتقد ہوں، خدا کی قسم میں اس کی شاگردی اختیار کروں گی، یار تو مجھ سے سخت ہے، تیرا معیار میری باتوں سے بلند ہے۔ اگر عام بندے نے قبریں بنائی ہوتی تو اسے اتفاق کہا جا سکتا تھا، لاشیں دفن کی ہے امام سجاد نے اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے عباس علمدار اور سید الشہداء کے روزوں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ رکھ کے قیامت تک ہر آنے والے صاحب دل کو سید سجاد نے بتایا ہے، یاد رکھے زمانہ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ میرا بھائی پریشان نہیں بیٹھنا، داد بے شک نہ دے سکیں اسے فریش ہو کے دیکھنا، آپ پریشان بیٹھیں گے میرے اندر والا خطیب پریشان ہو جائے گا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بیٹھنا میرا بھائی صرف، ارے دونوں روزوں کے درمیان یہ فاصلہ رکھ کے بزرگ صاحبان دعا فرمائیں گے۔ میرے امام سجاد نے بتایا ہے کہ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، ہائے ہائے، جہاں عشق والوں کا حج ہوتا ہو اسے کربلا۔ جملہ کیوں؟ اجازت ہے؟ ایک خریدار ڈھونڈتا ہوں جہاں بھی پڑھوں جس کے تاثرات اگلی بات کرنے پہ مجبور کریں، یا وہ ایسا لطف دے کہ بندہ مجمع کیا دنیا سے بے ربط ہو جائے۔ اب یا تو کہنا نہیں تھا یا مجھے چھوڑنا نہیں، کوئی نہ بھی بولے میرے ساتھ رہیے گا۔ جملہ علی عباس عسکری کا نہیں، جملہ ہے مقدمین کا۔ خدا غریق رحمت کرے، ہمارے علماء پڑھا کرتے تھے کہ یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس کے کعبے کا نام ہے حسین ابن علی۔ ابھی یہاں ٹیبل منگوا کے دو شارب شیر پڑھ کے آپ کو کھڑا کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن بات کیسے ہوگی؟ گزارش یہ ہے، ہم مسئلوں کا حل چاہتے ہیں۔ جو عشق والا حج ہے نا، اس کے کعبے کا نام ہے حسین۔ جوان بھائیو، اور صرف عشق والے حج کے کعبے کو حسین نہیں کہتے، جملہ پورا سنو۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ اس مسکراہٹ کے ساتھ خدا اس جوانی کو سلامت رکھے۔ چلیے جی اس سے آگے چلتے ہیں۔ اگر کراچی کا دل ہو تو، اگر میرے جوان بھائیوں کا دل ہو تو، ماحول کو نہ بھائی فون رکھ کے نہ ہاتھ اٹھانا۔ اب اس سے آگے بات لے کے جاتا ہے۔ عشق والے حج میں نا کعبے کا نام ہے حسین ابن حیدر۔ عشق والے حج کی نا مسجد الحرام کا نام ہے عباس علمدار۔ عشق والے حج کے مکے کو کہتے ہیں کربلا مولا، اور عشق والے حج کے مقام زمزم کو وہ پانی کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کرتا ہے۔ اب وہ بندہ پتہ نہیں کون ہے جو سن کے سمجھ کے یار ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ میں اس جوان کا چہرہ، اچھا اللہ کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا، اپنے ہاتھوں کو بلند رکھنا، تمہیں مولا سلامت رکھے۔ میری بات صرف زبان سے ہے، اپنا ہاتھ بلند رکھنا۔ ہم بات اس سے بھی اوپر لے کر جاتے ہیں۔ عشق والے حج میں مکے کو کربلا کہتے ہیں، عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ عشق، میرے بھائی کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیے گا جس کا ہاتھ بلند نہیں ہے
مزید بلند نہیں ہوتا. عشق والے حج میں مکے کو کربلا کہتے ہیں, عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں, عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں, عشق والے حج کے مقام زمزم کو وہ پانی کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے, عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں. ارے جو اب بھی نہیں سمجھا, ارباب اعظم معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے, ہاتھ اوپر رکھنا, میرا جملہ سننے سمجھنے تک, اس کے بعد لطف نہ آئے تو نیچے کر لینا, لطف آئے تو اٹھ کے بھی بولو بات تھوڑی ہے, بات بڑی ہے. ارے جو کعبے کی زیارت سے مشرف ہو گئے وہ تو تصویر بھی کریں گے تعریف, اور جو کعبہ نہیں گئے اس کی دامن پھیلا کے کہہ رہا ہے خدا انہیں اپنے گھر کا دیدار کرائے, اور جو نہیں جا سکتے وہ کم از کم گوگل کر کے تو دیکھ سکتے ہیں. جب آپ کعبے میں جاتے ہیں آپ کو وہاں پر ایک جنت کا پتھر نظر آتا ہے جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن, کربلا معلی میں عشق والے حج میں اسی حجر اسود کا نام ہے علی اصغر. حیدر 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 حیدر. جو باہر بیٹھے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل. ارے جب آپ کعبہ پریشان تو نہیں ہو رہے, بور تو نہیں ہو رہے میرے جوان بھائی؟ اب یہ باتیں اس لیے اندر سے نکل رہی ہیں کہ میں آج صبح واپس آیا ہوں کربلا سے. جب آپ کعبے کی زیارت کو جاتے ہیں نا تو وہاں ایک جنت کا پتھر ہے جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگا رکھا. عشق کے اسی کعبے کو حسین کہتے ہیں اور اسی حجر اسود کا نام ہے علی اصغر. اب پتہ نہیں یہ جب یہاں میں اتنی باتیں بتا رہا تھا تو میں نے یہ جملہ کیوں نہیں کہا میں نہیں جانتا. میں ان تمام جو چیزیں مل رہی تھیں نا ان سے ہٹ کر اب آپ بھی سکون میں ہو گئے, تسلی ہو گئی, وقت بھی گزر گیا, اب کوئی زور بھی نہیں لگا رہا. ہر بندہ یہ سمجھے کہ اکیلا عسکری پڑھنے والا ہے, اکیلا میں سننے, میں شعر پہ شعر نہیں پڑھ رہا, میں مجلس کو کھیل نہیں بنانا چاہتا. کتنے شعر پڑھ, کتنی داد ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں میں ایک مضمون لے کر چلوں, میں کربلا پہ بات کروں تاکہ آپ کو کم از کم پتہ چلے, کم از کم جن کے اندر نہیں ہے تڑپ انہیں پتہ چلے کہ کربلا کا مقام کیا ہے, یا کربلا کے سے واپس آنے کے بعد وجود پہ کیسا نشہ ہوتا ہے, یا کیا خمار ہوتا ہے, یا کیا خدا کی قسم دنیا بیزار اور ویران لگتی ہے. علامہ عبد حسین نیشہ پوری کا جملہ ہے, فرماتے ہیں یاد رکھے زمان, مولا کا واسطہ میں نہیں کہتا آپ لوگ اٹھ کے بولیں ارباب اعظم, میں صرف جوان بھائیو اتنا چاہتا ہوں میں جملہ کہوں. مجھے ہر چہرہ نا یہاں یہ ازائی پریوار یہاں وہ باہر والے, مجھے ہر شخص ایک بار مسکراتا ہوا تو نظر آئے. کمال بات کی ہے علامہ عبد حسین نیشہ پوری نے. فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں کیا جاتا ہے, اس عشق والے حج کا جو احرام ہے نا وہی یہ ماتمی کا کالا لباس ہے. لوٹا میں کربلا سے جو گھر دل کو یوں لگا, دل جیسے اپنے گھر سے بہت دور آ گیا. کل رات میں صبح پہنچتا گیا ہوں گھر تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں نے یہ شعر لکھا, طبیعت ہی اتنی بیزار. ارے بند کیا جائے یار یہ سوال کم از کم, اب دنیا اتنی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے, اس چیز کو ختم کیا جائے کہ ہم کربلا کیوں جاتے ہیں. اب تو ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر بندے کے سامنے پوری دنیا اس کی مٹھی میں آ گئی ہے. کربلا میں جیسی جیسی انسانیت کی مثال مل رہی ہے ہر بندہ دیکھ نہیں رہا. کم از کم ایک بار کربلا پہ سٹڈی کرو, اس سے سرچ کرو. میرا وعدہ ہو گیا ہم سے یہ نہیں پوچھو گے کہ ہم کربلا جاتے کیوں ہیں, ہمارا وعدہ ہے ہم سے یہ ضرور کہو گے کہ ہم کربلا سے آتے کیوں ہیں. ہائے ہائے ہائے, ارے کوئی تو ہو یار انسانی سودا کربلا میں جس کے ہاتھوں پہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے, جو مانگ کے کھاتا ہے حسین سے وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھا سکتا یار. ہے ہماری
صبح ہے ہماری صبح مل کے ہم کربلا سے آتے کہ یہ معاشرات کے سامنے، اب یہ کراچی جیسا شہر ہے، یہاں پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے سامنے دیکھی مثالیں یار، بڑے بڑے دولت مندوں کو، میں نے ابھی تک کوئی شعر نہیں پڑھا، مضمون کو میں لے کر چل رہا ہوں، بڑے بڑے دولت مندوں کو بڑے بڑے لوگ پروٹوکولز دیتے ہوں. کربلا نے یہ تمام ریکوائرمنٹس ختم کر دی. پیسے مانگ مانگ کر عزادار یہاں سے کربلا جاتا ہے. پوری زمین پر واحد مقام ہے کربلا جہاں غریب سے غریب سوار کے میزبان بھی جنت کے سردار ہیں. وہ پیچھے والا مجمع جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وہاں سے مل کے نعرہ حیدری. ارے میں نے پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں لوگ خود سے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے، کروڑوں روپے خود سے خرچ کر کے جاتے، خود جاتے ہیں. عباس بھائی اپنے گھر والوں کو لے کر جاتے ہیں. بڑے لوگوں کے پاس بندے جاتے ہیں اپنے کام نکلوانے. واحد دربار ہے میرے مولا حسین کا، خدا کی قسم، جس کی دہلیز پہ لوگ جاتے ہیں تعویذ زری میں ہاتھ ڈال کرنا. ابھی تک علی عباس عسکری نے کسی بندے کو وہاں دنیا مانگتے نہیں دیکھا. میں خود زوار ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں، میرے اپنے اندر ڈیمانڈز ہیں. میں یہاں سے پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے جاتا ہوں، مولا سے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے. لیکن جب بندہ تعویذ زری کی جالی میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، خدا کی قسم شرم آتی ہے. بندہ جنت میں کھڑے ہو کے حسین سے کہے مجھے پیسے چاہیے. میرے بھائی ہاتھ کھولنے سے بندہ جنت میں ہے، وہ نور کے محل میں کھڑے ہو کے بندہ خاک کی دنیا مانگے. نہیں، بندہ حسین سے کہے مجھے فلاں کار چاہیے. ہاتھ قبر حسین کی جالی میں ہے، بندہ کہے مولا مجھے UK کا ویزا چاہیے، مولا مجھے فلاں ٹاؤن میں گھر چاہیے. ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا کرنا بھی نہیں، اور ایسا ہوتا. ہاں ایک چیز مانگنا، خدا کی قسم ایک چیز مانگنا، صرف اتنا مانگنا کہ مولا وہ زندگی عطا کریں جس پہ آپ راضی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کی سوچ ہے کہ حسین کتنے بڑے کریم کا نام، آپ باخدا آپ کی سوچ. حسین، مولانا بلال کاظمی صاحب نے حد کر دی، فرماتے ہیں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. یہاں رکھ لیجیے، صلوات بلند آواز سے تلاوت کرو. یا جیویں زندگیاں میں شعر ڈھونڈ رہا ہوں، لاکھ بار پڑھو. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین، عادت ہی مانگنے کی چھوڑ. دنیا میں واحد کریم ہے میرا مولا حسین. اچھا پہلے بادشاہ بتاتا ہوں پھر کریم بتاتا ہوں. اکیلا بادشاہ ہے، اکیلا بڑا ہے میرا مولا حسین، جس کے پاس خود خرچ کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دنیا نہیں مانگی جاتی. مولا مجھے اپنے پاس رکھ لے، مولا میں واپس جانا نہیں چاہتا. دنیا اس کے نام پہ مرنا چاہتی ہے اور وہ اپنے زوار کو کفن میں زندگی رکھ کے واپس بھیج دیتا ہے. میں نے صرف مسکراہٹ مانگی تھی چہرے پہ، آپ ہی اچھے لگیں گے اگر مسکرائیں گے. دنیا موت مانگتی ہے نام حسین پہ، خدا گواہ. اور حسین ایک ایسا کریم ہے میرے بھائی، اپنے ہاتھ کھول دیجئے، جو
کفن میں زندگی رکھ کے. بڑے بڑے رئیس کے دروازے پہ کوئی جائے اور اس سے جا کر التجا کرے کہ میرا حضور فلاں کام پڑ گیا، اور وہاں پر آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے اور آپ ایسا کریں کہ میرا کام کروا دیں، یا مجھے پیسے چاہیے، آپ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، آپ مجھے اتنی بڑی مثال دے رہا ہوں جتنے سمپل طریقے سے بات کروں، با خدا کہہ رہا ہوں کہ اتنی ہی دوسرے حوالے سے بڑی مثال. آپ کتنے آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں. علی عباس عسکری آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں مظلوم کے ممبر پہ میں داد لینے مجمع کھڑے کرنے نہیں آیا، میں اپنی قوم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کربلا کی آگہی دینے کے لیے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کا جو جوان ہے اس کے اندر جتنی بڑھے کربلا کی تڑپ بڑھے. میں بات کر رہا ہوں اور تمہیں مولا کا واسطہ میری بات کو ضائع نہ کرنا. نہیں مجھے داد چاہیے، مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے، مجھے علم اور عمل چاہیے اپنی قوم کے جوان میں. ممبر کی قسم ہے، لاکھ علی عباس عسکری اس جملے سے وار کے بھی پھینکوں نا تو اس بات کا حق ادا نہیں ہوتا جو میں نے ان چولی کی اس بارگاہ کی تاریخ پڑھی ہے. ارے میں تو خاک پا بھی نہیں، پڑھنے والوں میں سے علی عباس عسکری کا نام آئے تو میں تو اس دروازے سے اندر داخل ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا. یہ دربار حسین ہے، کتنا بڑا بڑا آدمی اس ممبر سے پڑھ کے جا چکا ہے. یہ میرے کانوں پہ ہاتھ ہیں لیکن حسین سے بڑا کوئی نہیں. میں اس بادشاہ کی مدح سرائی کر رہا ہوں، جملہ اتنا بڑا کہہ رہا ہوں کہ آسمان تیری جھولی میں اتر جائے گا. اور اگر میرا حق رکھ لو تو خود سوچنا کہ حسین بادشاہ کے دربار اور گھر میں بیٹھ کے تم نے کیا کھویا، تم نے کیا پایا. بڑے سے بڑے بندے کے دروازے پہ جاؤ اور وہ تمہیں کچھ نہ دے، اور آپ اگر واپس آئے اور کوئی دوسرا آپ سے پوچھے کہ یار تم وہاں گئے تھے، اس نے کچھ تمہارے ساتھ کیا، آپ مایوسی کی حد میں نا گری سی گرے جو اتنا بولیں گے یار میں گیا تھا اس نے خاک کیا. یہ جو لفظ خاک ہے نا یہ حد ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا. میں وہاں سے مایوس ہوتا ہوں، کچھ نہیں کیا. بہت چھوٹا ہوں، بڑی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میری عمر نہیں ہے. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، یہ میری داڑھی میری قوم کے سامنے اتری ہے، لیکن آج کہہ رہا ہوں میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. اگر دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی بندہ میری اس بات کو غلط ثابت کر دے، عام بندہ کسی دولت مند سے مایوس ہو جائے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے یار اس نے خاک دیا، خاک کیا، خاک دیا. رکھ میرے سر پہ قرآن، اللہ کی پوری کائنات میں واحد خطرناک حد تک کریم ہے جس کا نام ہے حسین، جو اپنے دروازے پر آئے ہوئے کو خاک بھی دے تو شفا دیتا. سر سمیٹیں گفتگو. اچھا 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 علی علی جی ہیں جی ہیں جیو. جوان ضرور بولیں، جوان ضرور ضرور. سر کیا واحد کریم ہے میرا مولا حسین. خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی یہ حسین جیسے کریم کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے لوگ. حسین کو چھوڑ کر یہ نمازوں کی پوٹلیاں اٹھانے والے. دنیا خدا کی قسم جیوگرافک پریشان ہے، زمانہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہے. بھئی سمجھ نہیں آ رہی یہ چل کیا رہا ہے. بھئی 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے کربلا میں، یہاں 5 کروڑ آیا کیسے؟ ابھی اس بار کا تو رش خدا گواہ یہاں تھا کہ ہم اس بار نجف سے کربلا بھی راستے میں تھے
ہم نے ابھی اپنا آدھا سفر نہیں کیا تھا کہ ہمیں وہاں سے اطلاعات آنا شروع ہو گئی کہ کربلا جیم پیک رش ہے. ایسی ایسی اطلاعات ملی کہ انٹری کربلا بند ہو گئی ہے. اس حد تک وہاں پر عوام اکٹھا ہو گئی ہے. 5 کروڑ بندہ. کسی نے اس سے زیادہ بتائے, کسی نے اور بھی زیادہ بتائے, لیکن کربلا کی زمین پھیلتی ہے. جب 1 کروڑ تھے تو سوچتے تھے 1 کروڑ 10 لاکھ ہوئے تو کیا کریں گے, اگلے سال 2 کروڑ اکٹھا ہوگا. جب 2 کروڑ ہوئے تو سوچتے تھے 2 کروڑ 10 لاکھ ہوئے تو کیا کریں گے, اگلے سال 3 کروڑ ہوگا. جب 3 کروڑ ہوئے تو سوچتے تھے اس سے بڑھ گئے, اب کیا کریں گے, کربلا ہے, جگہ نہیں ہے اس پہ, لیکن ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے. ارے انہیں کون جا کے بتائے کہ پھول کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے, خوشبو کو جگہ کی ضرورت نہیں. ارے 5 کروڑ چھوڑ کے 7 ارب 60 کروڑ پوری دنیا کے انسان بھی حسین کے گھر آئیں تو علی کا لال سب کو سمیٹ لے گا. ہم بیچاروں نے کربلا دیکھی ہے شیعہ بن کے, ہم بیچاروں نے حسین مانا ہے شیعہ بن کے, کیونکہ ہماری سوچ فرقہ وارانہ ہو گئی ہے. ہمارے اہل سنت بھائیوں نے حسین کو اہل سنت ہو کے سمجھا, ہم نے شیعہ ہو کے سمجھا, اور ہم دونوں فیملیز نے نہیں سمجھا کہ حسین مذہبی سوچوں میں سمانے والا کردار ہی نہیں. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ آپ رکھیے سر پہ قرآن, آپ مجھے بتائیں آپ نے دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ایسا کریم دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ 5 کروڑ بندہ کسی ایک قوم کا تو نہیں تھا, کسی ایک رنگ کا تو نہیں تھا, کسی ایک نسل کا تو نہیں تھا, کسی ایک زبان کا تو نہیں تھا, کسی ایک فیملی کا تو نہیں تھا. سب کی سوچ الگ تھی, سب کی شکلیں الگ تھیں, سب کی نسلیں الگ تھیں, سب کے نام الگ تھے, سب کی زبانیں الگ تھیں, سب کے پورا نظام الگ تھا, سب کے لباس الگ تھے, سب کی زندگیوں کے کلچر الگ تھے. لیکن خدا کی قسم رنگ, نسل, مذہب, قوم, فرقہ, فیملی, زبان سب کی ایک تھی, وہ ہے حسین. علی کا لال کربلا میں کوئی شیعہ کے لیے تو نہیں گیا تھا, میرے مولا تو انسانیت کے لیے گئے تھے. میں ارباب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اور باخدا میں اس عوام کے لیے کہہ رہا ہوں جو ان کیمروں سے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. ناراض نہ ہوئیے گا, کچھ قیامت نہیں آتی, کچھ نہیں ہوتا. ذاکر کو داد نہ ملے نا تو کچھ, خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتا. نہیں, یقین کریں آپ, سب چیزیں اپنی روٹین سے چلتی. آپ داد نہیں دیں گے. علامہ عرفان حیدرآبادی صاحب فرمایا کرتے تھے اندر کا خطیب پریشان نہیں ہونا چاہیے, مجمع داد نہ دے تو خود کو خود داد دے دو. اور اللہ کی قسم اپنے آپ کو خود واہ واہ کرنے سے جتنی جی داری بڑھتی ہے شاید مجمع کی 10 دادوں جتنی بھی نہیں بنتی. ارے ہم پہلے اپنے آپ کو خود واہ 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 کر, خدا کی قسم دل بڑا ہوتا ہے. آپ نہیں داد دیں گے, ہم اپنے آپ کو خود لیکن یہ ارمان اس لیے رہے گا کہ کراچی ہے, اہل زبان مجمع سب سے مرکزی ممبر ہے کراچی کا, یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا, مرکزی شب داری ہے, یہ ہاتھ بندے میں میرے قیمتی بات لایا تھا, شاید آپ کو سمجھنا چاہیے تھا. جتنے ممبر پہ بیٹھے ہیں ان سے لے کر جتنے باہر میری مائیں بہنیں جتنی تشریف فرمائیں, میں جملہ کہہ رہا ہوں شاید میں سمجھا سکوں کہ میری آنکھوں نے کیا دیکھا. 5 کروڑ بندہ دنیا کہہ رہی ہے سخی حسین کی نگری میں تھا. 5 کیمروں کے سامنے عسکری دنیا والوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہے دنیا والوں تم سچ کہتے ہو 5 کروڑ تھا, لیکن یاد رکھنا 5 کروڑ وہ تھا جو نظر آ رہا تھا. اب جو نظر نہیں آ رہے تھے ان میں پتہ نہیں کتنے اولیاء تھے, کتنے اوصیاء تھے, کتنے ملائک تھے, کتنے فرشتے تھے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, ارے آج میرے گھر MMA آیا تھا, MPA آیا تھا, ڈپٹی کمشنر آیا تھا, SHO آیا تھا, بڑے سے بڑی بات ہے میرے گھر وزیر اعظم آیا تھا. اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد سلطان ہے حسین جو ناز کر کے کہہ سکتا ہے میرے گھر رسول اللہ آئے تھے, علی آئے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
ارے میرے گھر باواز بلند صلوات تلاوت فرمائیے. کتنی دیر ہو گئی پڑھتے پڑھتے؟ کتنی دیر تک آئیں گے؟ سب جوان ہیں. کیا بات؟ علی مولا اوپر 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 انکل جی اوپر اوپر. یہ جو آپ نے کہا نا اونچا بول کے, یہ آپ نے اونچا جو نہیں کہا, اس اونچے سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ پنجاب سے ہیں. اب میں 6 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی کریمی پہ. اور جہاں میں نے محرم پڑھا ہے, چلے حافظ آباد سے ہیں آپ, میں جملہ کہہ رہا ہوں اور با خدا کچھ جوانوں نے ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے. اور مولا کی قسم بھائی ایسے نعرے کا روٹ بہت لمبا انہوں نے بتایا ہے, اور جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے نعرہ وہاں تک نہیں پہنچے گا. آپ ذرا واپس کھڑے ہو جائیے اور مصرع سنیے اور مجھے بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. چوتھا مصرع اور چھٹا مصرع کریمی دیکھنی ہے میرے مرشد حسین کی, اور دنیا دکھائے کہ کہیں ایسا کریم کوئی اور ہے کہ نہیں. مصرع پڑھ رہا ہوں. دشواری حیات کو آسان کر دیا, محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا, کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا, اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. ایک منٹ نعرے کا ٹائم میں دیتا ہوں, ہاتھ نیچے نہ کرنا, جو جہاں ہو وہی رہنا. شعر سنیے. اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. اور اگر تجھے یقین نہیں آتا تو ہم سے سن, ہم تجھے دکھاتے ہیں. حسین نے سلطان ایسے کیے, ارے شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا, اور جو بھیک مانگتا تھا وہی بانٹنے لگا. بولو حیدر 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 جیو آپ جی بھائی, کیا بات ہے, آپ سلام بھائی کیا بات ہے. مل کے بولے ارے جو بھیک مانگتا تھا, ارے سب کچھ دیکھنے کے بعد, میں شیعہ سنی دونوں بھائیوں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. جن غریبوں کے پاس ٹائم ہے ہم بیچاروں کا کانٹینٹ دیکھنے کے لیے, ہم نے ممبر سے ہمیشہ وہ بات کی ہے جسے ساری دنیا یا تو دیکھ رہی ہے یا جسے ساری دنیا سمجھے. کبھی بھی کسی ایک کمیونٹی یا مخصوص لوگوں کے لیے بات نہیں کی. اس ممبر کا پیرایا اتنا چھوٹا نہیں ہے, یہاں سے شیعت کے لیے نہیں, یہاں سے انسانیت کے لیے پیغام جانا چاہیے. مجھے سمجھ, سب کچھ دیکھ بھال کر, ارے سب کچھ دیکھ بھال کر پھر علی سے دشمنی, پھر حسین کو تسلیم نہیں. میں ذرا تھا خدا کے دین کو پڑھ رہا ہوں, کچھ ہو گیا تو سنبھال لیجئے گا. خدا کے دین کو, مصرع خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے, کمزور دل افراد سے معذرت. ارے اب اٹھ کے تو کوئی جا نہیں سکتا, بات دو ٹوک کر رہا ہوں تو لہذا گھٹنوں میں سر چھپانے کا آپشن ابھی تک موجود ہے. ارے خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے, زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے, زبان نفاق کے خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے, خدا کے دین کو سکوں میں. ارے یہ پوری نظم ہی کمال ہے, اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں. غدیر خون کی نظم ہے اور ولایت مولا علی ہے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. ہو جائے کوشش کرتے ہیں. خدا کے دین کو سکوں میں, کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں, اس کے بڑے خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے, زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے, میان کاسائے دل زہر گھولنے والے. کبھی بڑی بات نہیں کرنی, لیکن آپ مجھے مصرع پڑھنے دیں گے اور اس کے بعد یہ خود بتائے گی کہ یہ انچولی ہے.
اور اس زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، ارے خلاف سید لولاک بولنے والے، خلاف سید لولاک، خلاف سید لولاک، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اٹھ کے بندہ ابھی کہے علی عباس عسکری میں جیتا ہوں، میں جاگتا ہوں، میں نجف کے والی سے مانگ کے کھاتا ہوں، مجھے مصرے کا لطف نہیں آیا، میں مولا کی قسم گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں ذاکری انچولی میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ ارے زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، ارے خلاف سید لولاک بولنے والے، یہ بات یاد رکھی، ارے جیتے جی جو کرنا وہ کر، لیکن تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، اور علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ بھائی کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، بھائی واہ واہ واہ، ارے علی کا بغض ہے بھائی واہ 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 واہ، ارے سنیے، یہ زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے مٹی خراب کر دے گا۔ مل کے یہی پڑھوں، غدیر ہے، اب یہی پڑھوں، وہ گفتگو ویسے اچھی چل رہی تھی۔ ارے میں اب بات دوسری طرف چل رہی ہے، مجھے ممبر پہ بزور دیا جا رہا ہے کہ اس مضمون کو چھوڑ کے یہ پڑھا جائے، آپ لوگ بھی ایسی باتوں پہ اللہ خیر کرے۔ علی کا بغض ہے مٹی خراب، ارے میں تو اس کعبے کا ذکر کر رہا ہوں جس نے اس کعبے کو بچایا، اور یہ کوئی ذاکری یا خطابت کی مثال دار بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ علی کے لال کے پاس آپشن تھا، یہ ظالم تلواریں لے کر احرام پہن کر پہنچ گئے تھے، دنیا کو پتہ کیسے چلتا اگر مولا حسین کعبے میں شہید ہو جاتے کہ حاجی کون ہے اور قاتلان حسین کون ہے؟ علی کے لال نے احترام کعبہ کو بچایا، اپنے حج کو احترام میں تبدیل کر کے میرے مولا وہاں گئے ہیں۔ پڑھوں گا فکرہ، پریشان تو نہیں؟ علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا، مصرع پڑھ رہا ہوں، ملے، میں رکوں گا، اب ایسا کرنا ہے کہ میرے ساتھ تعاون، ملے نظر کو نظارہ، ملے نظر کو نظارہ، کہاں وہ حسن نظر، ملے نظر کو نظارہ کہاں، ایس ایم نقی صاحب، ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر۔ اب دوسرے مصرے میں بات کھل رہی ہے، پہلا مصرع بھی اپنی جگہ مکمل ہے، حالانکہ ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر، چلا حضور کو لے کر براق نیک سیر، چلا حضور کو لے کر، ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر، چلا حضور کو لے کر براق نیک سیر، وہ گام گام نشانی وہ نور کا منظر، وہ گام گام نشانی وہ نور کا منظر، بہت حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر، بہت حسین ہے، بہت حسین ہے، بہت۔ میرے مولا علی مجھے توفیق مدد سرائی بخشیے، ان کے ہاتھوں پر ایسا کرم کیجئے کہ کرنٹ کی طرح آپ کی ولایت پہ ہاتھ اٹھے۔ بہت حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر، معراج مصطفیٰ کے سفر، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا حسن بتا رہا ہوں۔ حسین کیسے ہے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، وسیع وزیر مشیر اور ولی کو مل کے چلے، خدا سے ملنے گئے تھے علی سے مل کے چلے۔ مل کے حیدر حیدر حیدر، خدا سے مل کے نعرہ حیدری، ارے وسیع وزیر مشیر اور ولی سے مل کے چلے، خدا سے ملنے گئے تھے،
خدا سے ملنے گئے تھے، علی سے مل کے چلے، رکھیے میرے سر پہ قرآن، مصرع پڑھ رہا ہوں، منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے، منافقوں کو سزا شعلہ، میں رفتار تیز کر رہا ہوں، اب ایسا نہ ہو کہ میں آگے چلوں اور آپ پیچھے چلیں، نہیں تو فاصلہ بہت زیادہ آ جائے گا. منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے، تلاش دستے اجل کو شکار دیتا ہے. منافق، یہ کراچی ہے، یہ اہل زبان ہے. اب میں پنجاب کے پنجابی مجمع میں نثر کر کے خطابت کر کے یہ شعر سمجھا کے پڑھوں تو بنتا ہے. کراچی نہیں بنتا، کراچی پہلے پہنچے کیونکہ یہاں اردو بولی جاتی ہے. میں بائی برتھ اردو والا نہیں ہوں، میں تو پنجاب سے آیا ہوں یار. اب آپ لوگوں میں یہ بات کروں اور آپ نے سنا تو کوئی بڑی بات ہے. یہ منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے، تلاش دست اجل کو شکار دیتا ہے. مصرع بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے. بخار بغض کہاں چلے گئے کراچی کے جوان؟ میں ولایت علی ابن ابی طالب پڑھ رہا ہوں. بخار بغض ولایت، بخار نکی صاحب بندہ بتائیے، بخار جو نہیں ہاتھ اٹھاتا، بخار یہ محلہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ان کی خیر ہے، یہ میرے ساتھ ہی ہے. بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے، بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے. ہر ایک دور کے حارس کو مار دیتا ہے، ہر ایک دور کے حارس کو. رکھ میرے سر پہ قرآن، مصرع ہے نجس قدم، نجس، ارے میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں یار، نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں، اور خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا. مل کے حیدر حیدر حیدر. اے حیدر کرار کے، اے حیدر کرار کے بدبخت عدو سن، اے حیدر کرار کے بدبخت عدو سن، خود اپنی ہی حالت پہ ذرا غور کیا کر. ہے بغض علی، ہے بغض علی خام خلقت کی علامت، ہم سے نولج ماں کی خیانت کا گلا کر. نعرہ حیدری. مائک ہاتھ میں رکھیے گا، مائک ہاتھ میں رکھیے گا. اب یہ مجھے ممبر کی قسم ہے، ممبر کی قسم، میں نے پنجاب میں کہاں غدیر کی محفلیں پڑھی ہیں، یہ کہ کتاب عقل کے طاق پہ جو دھری تھی سو وہ دھری رہی، یہ نظم کھلی رہی، یہ مصرے نہیں پڑھے، یہ ممبر کی قسم ہے. اب غدیر کی محفل نہیں بھی ہے لیکن اب میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. نعرہ مجھے حیدر حیدر کا چاہیے، ایسا جو پنجاب صبح کی فلائٹ تک نہ، اگلی مجلسوں تک نہ میرے ساتھ سفر کرے. اب میں پڑھ رہا ہوں، اللہ خیر کرے گا. اور زندگی میں مجھے نہیں پتا اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری کیا ہے، اتار چڑھاؤ اور لہجے کے کیا ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں. اللہ پریپریشن نہیں ہے اس مصرے کی، پڑھ رہا ہوں. مصرع پڑھ رہا ہوں. بہارے، مائک نہیں چھوڑنا، یہی رہنا ہے اور یہاں دیکھنا ہے. بہارے وسیع صاحب رکیے گا. بہارے حسن عبادت کا نام ہے کعبہ، بہارے حسن عبادت کا نام ہے کعبہ، کمال عشق و محبت کا نام ہے کعبہ، کمال عشق و محبت کا نام ہے کعبہ، فہیم رمز ولایت کا نام ہے کعبہ، علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ، علی کی جائے ولادت کا. کیمرہ مین مجھے بندہ بتائے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ. کعبہ کعبہ رکھ میرے سر پہ قرآن. جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں وہ آئینے کو سیاہی سے صاف کرتے ہیں. حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری. جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں وہ آئینے کو سیاہی سے صاف. جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے وہ آئینے کو سیاہی. بڑا میں تڑپ کے یاد کر رہا ہوں میرے بڑے بھائی. کراچی میں پہلی بار اسی ممبر پہ 2015 میں آیا تھا. 8ویں سال کی یہ مجلس ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں. 8 سال تو خیر پورے نہیں پڑھ سکا کچھ وجوہات کی وجہ سے، ورنہ میں حاضر ہوں اور میں یہاں نہ پڑھوں گے تو ہو نہیں سکتا. علی بھائی، میں ان کو بڑی تڑپ سے یاد کر رہا ہوں. خدا انہیں سلامت رکھے. اس ٹائم امریکہ میں بیٹھے ہیں اور ان کے دم سے ہی بڑی رونقیں تھیں. بڑا میرا دل بجھا ہوا ہے، میرے مولا جانتے ہیں، لیکن مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. مولا سفر بے خطر فرمائیں اور ہمیشہ فیملی کے ساتھ وہیں آباد و شاد رکھیں. جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں
وہ آئینے کو سیاہی سے، سیاہی سے، وہ آئینے کو پڑھتا رہوں ابھی تھوڑی دیر میں، کام چلاتے رہوں گا. طواف سے یاد آیا، پوری رات طواف سے یاد آیا. جب آپ جاتے ہیں نا خانہ کعبہ کے طواف کو، اب جو دیوار یا جو کونا یمن کی طرف ہے اس کا نام ہے رکن یمانی. بندے جاتے ہیں، جا کے طواف کرتے ہیں، خدا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. کوئی چھوٹا مقام ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے لیے کربلا کے لیے کعبے سے نکلے تھے. علامہ نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے تھے میرے پاس 1960 یا 65 کی اخبار کا آج بھی خامہ موجود ہے جس کی سرخی یہی خبر ہے کہ ان حکمرانوں نے نا جرمنی سے بڑے بڑے انجینئرز بلوائے اور انہیں کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے جتنا مال اور جتنے خزانے چاہیے لو، بس اللہ کے نام پہ کسی طریقے کر کے جتنا مال چاہیے لو، یہ لکیر مٹا دو کیونکہ لکیر دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے. علی کے متعلق سوال کرنے پہ یہ لکیر دنیا کو مجبور کرتی ہے. اب وہ ان کا ایک پورا کرو گیا، بھائی جان ہاتھ کھولیے گا مولا کا واسطہ، اتنی گرمی میں ویسے مجھے گرمی لگ جائے گی آپ کو دیکھ کے آیا. وہ ان کا پورا کرو وہاں پہنچ گیا. اب ان میں سے جو سب سے ماسٹر مائنڈ ان کا انجینئر تھا اس نے کعبے کی دیوار کو دیکھا، اس نے بیچ میں لکیر دیکھی، وہ واپس گیا، اس نے پلان مشورہ وغیرہ سارا کچھ کیا. تو وہ کچھ کیمیکلز لائے تھے، انہوں نے سب کا مکسچر بنا دیا. انہوں نے نا ایکسپیریمنٹ کے طور پہ نا اسے یوز بھی کیا اور وہ اتفاق سے کامیاب ہو گئے، اتفاق سے کامیاب ہو گئے. اب اس نے اسی مکسچر کو کعبے کی دیوار پہ لگایا تو وہ دراڑ بھی مٹ گئی. کون سی دراڑ؟ جو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتی، جو دراڑ میرے مولا علی علیہ السلام کے احترام میں پڑی تھی. علی کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار گر گئی. بندے کہتے ہیں اتفاق تھا، دیواریں ساری دنیا میں گرتی ہیں، کون سی بڑی بات ہے. میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں، گر کے دوبارہ جڑتی نہیں دیکھی. آپ نے ویسے پوری دنیا میں یہ سنا ہوگا کہ اتفاقاً دیوار گر گئی. آپ نے کہیں ایسا بھی سنا بھی گری پھر واپس لگ بھی گئی؟ ایسا نہیں ہوتا. بات اتنی بڑی کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف زبان نہیں، دل، ضمیر، خمیر، خون کا ایک ایک قطرہ ولایت علی کی گواہی دے تو انچولی میں بات کرنے کا مزہ ہے. اب جس وقت دیوار میں سے دراڑ ختم ہوئی، اس انجینئر نے کعبے کی دیوار کو کمر کی اور پیچھے ذمہ داروں کی طرف دیکھ کے تنزیہ ہنسا، جسے آپ ٹونٹ کہتے ہیں نا. اس نے بہت بڑی بات ہے، اتنا سا کام تھا جس کے لیے مجھے وہاں سے یہاں بلا لی. ارے یہ مسئلہ تو میں نے ایسے ایسے حل کر دیا، میں وہاں بیٹھے بیٹھے کر دیتا. کوئی اور کام ہے تو بتاؤ. یہ کام تو میں نے نہیں آیا یار وہ جوان جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. ارے یہ کام میں نے منٹوں میں حل کر دیا. وہ بات کر رہا تھا، ان ذمہ داروں نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھے. انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھ، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. بھائی کیا بات ہے. علی مولا، علی مولا. ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے، ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے. بات لمبی نہ ہو جائے، ایسے نہیں. کربلا کی زیارت 70 حج کا ثواب ہے. خدا کی قسم مقدمین نے یہاں تک لکھا، روایات یہاں تک کہتی ہیں، معصوم کی حدیث یہاں تک ہے کہ اربعین حسینی پہ جو زیواری ہوتی ہے اس پہ ایک ایک قدم 70 حج کا ثواب. اور 70 حج اکیلے نہیں، 70 حج بھی وہ جو معصومین کے ساتھ کی ہیں.
مجھے عزت حسین کی قسم رنگ ہی کوئی اور ہوتے ہیں. 80 کلومیٹر کا فاصلہ, اور خدا کی قسم میں نے دنیا میں کئی بار ایسا ہوتا ہے, یقین کریں آپ, میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں, انسان کے ہوش نئی جگہ پہ رہتے, جسے دیکھو وہ یا حسین کہہ رہا ہے, جسے دیکھو وہ لبیک یا حسین بول رہا ہے, جیسے یہ پوری دنیا حسین کے علاوہ کسی کو جانتی ہی نہیں. یہ خود پیسے خرچ کر کے یہاں تک آئے ہیں, جیسے یہ جانتے ہی نہیں کہ حسین کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ہے بھی کہ نہیں, جیسے انہیں پتہ ہی نہیں کہ کربلا کے علاوہ دنیا میں کوئی اور منزل ہے بھی کہ نہیں. 5 کروڑ بندہ سخی حسین کی نگری. سائنس آپ جانتے ہیں کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ایک بندے کو ایک دن میں صحت مند رہنے کے لیے 6 روٹیاں کھانی چاہیے. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. 2 صبح, 2 دوپہر اور 2 شام, زندہ رہنے کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے. جو اس سے زیادہ کھاتے ہیں ان سے میں دانت کا مطالبہ نہیں کروں گا. بسا اوقات بندے دسترخوان پہ فوت بھی ہو جاتے ہیں کھاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, کھا کھا کے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. کتنے بندے تھے کربلا؟ 5 کروڑ. روٹیاں ایک بندے کو ایک دن میں 6 کھانی چاہیے. ہم 6 بھی نہیں کرتے, ہم ذرا غریب لوگ ہیں, ہم ایک دن میں 50 کر دیتے ہیں. 3 ایک صبح, ایک دوپہر, ایک شام. ارے آپ بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ لوگ بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں, آپ کے پاس بڑی بڑی دلیلیں ہیں حسین بادشاہ کی نفی میں, تو ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتے ہیں, ہمیں ذرا اس جوڑ توڑ کا حساب کر کے دیں. حساب بھی یقیناً آپ لوگوں کے اچھے ہوں گے. بھائی سائنس میڈیکل کہتی ہے کہ ایک بندے کو ایک دن میں 3 روٹیاں کھانی چاہیے. اب جہاں 5 کروڑ بندہ ایک دن میں ہو, وہاں 5 کروڑ بندے کی ایک دن کی صرف روٹی 15 کروڑ بنتی ہے. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ایک دن میں 15 کروڑ روٹی بنانے کے لیے آٹا کتنا چاہیے, گوندنے والے کتنے چاہیے, پکانے والے کتنے چاہیے, اسے تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے, اسے بانٹنے والے کتنے چاہیے, اس کے لیے آگ کتنی چاہیے, اس کے لیے آگ جلانے والے کتنے چاہیے, اس کے لیے ایندھن کتنا چاہیے. میں پوری ایک مجلس, اگر میری یادداشت صحیح کام کرے تو میں پوری ایک مجلس وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سورہ دہر کی اس آیت کو لے کر غالباً منیر جعفر طیار میں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی ایک برسی پہ پڑھ چکا ہوں, جس میں نے یہ بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے روٹیاں بنائیں اور 3 دن تک بھکاری آ کر وہ روٹیاں لے کر جاتے رہے. شیعہ فیملی سے بات نہیں کی, اہل سنت بھائیوں نے, شاہ عبد العزیز نے لکھا تھا کہ وہ روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے, جو بتاتے تھے حسین کی ماں سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. اب ختم کر رہا ہوں اپنی مجلس. مل کے نعرہ تکبیر, مل کے نعرہ رسالت, مل کے نعرہ حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بیٹھ جائیے آپ لوگ, بیٹھ جائیے آپ لوگ. بر محمد و آل محمد نعرہ صلوات. بار دیگر صلوات تلاوت فرمائیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی خاطر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیے. اجازت ارباب اعزاز, آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت, عالی مرتبت, عزت مآب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے, جہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں 100 واٹ کے کافی زیادہ بلب جل رہے ہوتے ہیں, کسی ایسے پلیٹ فارم پر 200 واٹ کی روشنی پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے, جہاں ارد گرد ہی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور نوحہ خوانی اتنے رنگ میں کی جا رہی ہو, وہاں ایک الگ لہجہ اور ایک الگ توانائی مولا حسین سے مانگنا, یہ انہی کا کام ہے. خدا انہیں ہمیشہ سلامت رکھیں. میری مراد جناب میر حسن میر صاحب,
برسر منبر تشریف لے آئے میرے بعد. خدا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے, خدا ان کے بیٹے کی زندگی دراز فرمائے. سوشل میڈیا سے ایک ویڈیو اتفاق سے ہمارے سامنے آئی تھی جس میں ان کا بیٹا بڑے کمال سے امام حسین علیہ السلام کی وہ عزاداری کر رہے تھے ان کی موجودگی میں, اور وہ کیا تربیت کی ہے انہوں نے خدا کی قسم اپنی اولاد کی. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے, یہ نئی بات نہیں. ہماری قوم کا جو جوان ہے نا وہ اپنے باپ کی موجودگی میں اپنے دشمن کو بھی للکار نہیں دیتا, لیکن مجلس حسین میں اپنے باپ کے سامنے علی کا نام اٹھاتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. خدا مزید توانائی عطا فرمائے اور نظر مت. حضور اجازت ہے, میں آپ کا انتظار تھا, 1 منٹ کی مزید بات ہے. سورہ دہر کی آیت کو لے کر چل رہا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پر اہل سنت بھائیوں کے علماء لکھتے ہیں کہ جنت کے فرشتے آتے تھے اور روٹیاں. میری رضا شاہ صاحب ازائی پریوار میں ایک بہت روشن نام, خدا ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں, میری نظر بعد میں پڑی ہے, حالانکہ یہ کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو. اب توجہ میری طرف رکھیے گا, آخری بات میری آدھے منٹ کی فضائل کی ہے, بس مجھے اتنا انتظار تھا. کوئی بات کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کی معذرت. جنت کے فرشتے دہلیز زہرا صلوات اللہ علیہ پہ اترتے ہیں, روٹیاں لے کر جاتے ہیں, اور حسن اور لطف والی بات یہ ہے کہ روٹیاں اس دروازے سے وہ آ کے مانگتے ہیں جنہیں بھوک بھی نہیں لگتی. علامہ ناصر شہید سے 2006 میں خود مجلس میں گیا تھا کاربلا گام شاہ, اور میں نے ان سے یہ شعر سنے تھے. بہت چھوٹا تھا میں اس وقت. فرما گئے تھے, فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے, یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں اکثر, زمیں والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے. 2019 کی بات ہے, مجلس اسکاٹ لینڈ کا ایک شہر ہے ایڈنبرگ, وہاں اتفاق سے ہم خطاب کر رہے تھے اور قافلے اربعین حسینی کے لیے رواں دواں تھے, نکل رہے تھے, تیاریوں میں تھے. اب وہاں پچھلے سال کی جو تعداد بتائی گئی تھی وہ اس سے پچھلے سال کی وہ 4 کروڑ تھی کربلا میں زائرین کی. اب بالکل میں نے یہ بات ممبر پہ کی, بھئی 4 کروڑ بندے کی ایک دن میں 6 چھوڑ کے کوئی 3 روٹیاں بھی کھائے تو 12 کروڑ روٹی بنتی ہے. اب کوئی تو بندہ ایسا ہو جو بتائے کہ 12 کروڑ روٹی کربلا میں بنانے کے لیے ہاتھ کتنا چاہیے, بنانے والے, آٹا گوندنے والے, ایندھن کیا کتنا چاہیے. 20 مجلس سے نا ایسے ہی جیسے آپ بزرگ بیٹھے ہیں نا, ایسے ہی ایک بزرگ نے اٹھ کے سوال کر دیا اور میرے مولا نے کرم کر دیا اور میں نے جواب بھی دے دیا. وہی جواب میں آپ کو سنا رہا ہوں. بات یہیں تک مجھے لا کے مکمل کرنی تھی, بیچ میں چھوڑ نہیں سکتا تھا. اس کے بعد میرا مصائب شروع ہو گیا. بیچ مجمع سے بزرگ نے اٹھ کے سوال کیا, علی عباس عسکری, اگر 4 کروڑ بندہ تھا اور 12 کروڑ روٹی تھی تو کون پکائے گا, کون یہ سارا کرے گا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 12 کروڑ روٹی تقسیم کیسے کی جاتی ہے. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا, بزرگوں مجھے اتنا تو نہیں پتا کہ اس روٹی کو بنانے کے لیے ہاتھ کتنے چاہیے, آٹا کتنا چاہیے, ایندھن کتنا چاہیے, گوندھنے والے کتنے چاہیے, پکانے اور تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا, مجھے صرف اتنا سمجھ آیا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہاں نیچے سے اوپر کچھ روٹیاں گئی تھی, وہ اوپر والے قرضہ اتار رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. یا علی یا علی. دنیا اگر اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. فضائل کی نوکری ہو گئی, اپنے حصے کا کچھ وقت ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت کے طور پہ. ارباب اعظم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سال کی بیٹی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں یقیناً یہ عمر بھی گود میں کھلانے والی ہوتی ہے.
دکھ والی بات یہ ہے بیٹی ہو پھر جناب سکینہ جیسی، اور باپ ہو حسین مظلوم جیسا۔ بیٹی بھی ایسی بیٹی جو 1600 میل کے سفر میں بار بار اپنے بھائی کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا پوچھتی تھی، بھیا کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسے شہید ہو گئے؟ بڑی مہربانی، بہت شکریہ یہ روشنیاں بجھانے کے لیے، کیونکہ اتفاق سے اسی بی بی کا مصائب شروع کر بیٹھا ہوں جس کے زندان میں کوئی روشنی نہیں تھی، جس کے قید خانے میں کوئی چراغ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں مجلسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور آپ روتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے بھی حکم ہے، میں مضمون مکمل ہی نہیں ہوتا، جناب عباس پڑھو اور اس میں جناب سکینہ کا ذکر نہ ہو، یا جناب سکینہ پڑھو تو اس میں جناب عباس کا ذکر نہ ہو۔ شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، شعر بہت کمال ہے۔ پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، مسکرا کر کہا سقائے سکینہ عباس۔ ہم ایسے روتے ہیں، میرے امام سجاد علیہ السلام نے بھی مجلسیں کروائی ہیں، لیکن میرے امام کا حساب اور تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام خون روتے تھے، جب جس بھی ظالم نے مارا تو 4 سال کی بطول نے اتنا جلدی اپنے بابا حسین کو بھی نہیں بلایا۔ جتنا جلدی جناب عباس کو بلایا پرایا دیش زندان کا
سے گھر کا دنیا کا لگا رہا ہوں جس کو غیر کرنے والی بیٹی ہے ارے جنازے کو صحیح نہیں دیتی خود مجھے بابا لگا یزید ملعون نے کہا جا کے بچی کو باپ کا سر دیا جا بچی کو باپ کا سر مولا کا واسطہ مجھے دیکھنا بچی کو باپ کا سر دیا یزید کے نوکر نے یزید کا حکم سننے کے بعد علی و بطول کا بیٹا سمجھ کے بڑے احترام سے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اس نے غریب کے سر کو اٹھایا یہ زندان کے دروازے تک لایا امام سجاد نے فرمایا ظالم تجھے اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا اور اس کا ایک بار ٹوٹنے پر اس کی ماں کئی دن تک ماتم کرتی تھی ارے مجھے بلا لیتا میں اپنے بابا کے سر کو اب مولا کا واسطہ اگر ایسے روز اٹھتے کھڑے ہیں تو میں جملہ کہہ رہا ہوں باخدا میرا دل ڈر رہا ہے مجلس شام غریبہ ریڈیو پاکستان علامہ رشید ترابی صاحب کھڑے تھے ذکر کی قسم مجلس ختم ہو گئی اس ایک فکرے پہ اندر باہر سادات غیر سادات سے معافی مانگ کر بات بہت مشکل ہے بات بہت سخت ہے مجھے معاف کرنا رشید ترابی صاحب مر جانے کا مقام ہے خدا کی قسم ترابی صاحب فرماتے تھے اس نے کیسے سر اٹھایا میں نہیں جانتا یہ کیسے زندان کے در تک لایا میں نہیں جانتا میں فقط اتنا جانتا ہوں غریب کا سر امام سجاد کی جھولی میں آ گیا حسین کے کچھ بال اس ظالم کے ہاتھ میں ہے جو کر سکتا ہے سر پہ ماتم جو کر سکتا ہے نبیوں کی سنت ادا جن کے ہاتھ میں سے گردن باندھ دیے گئے تھے وہ ماتم کرنے میں شرم محسوس نہ کرے ارباب اعظم میں نے سارا مضمون سمیٹ دیا آدھی رات کا وقت اب آپ مجھے خود صاحب اولاد ہے سوچ کے بتائیے 4 سال کی ایک بیٹی 1 سال کے بعد اپنے باپ کو دیکھے اور 1 سال کے بعد وہ اپنے باپ کو دیکھے کیسے اچانک اس کی آنکھیں کھلے اچانک وہ روتی روتی سوئے اور نیند سے بیدار ہو تو اچانک آنکھیں کھلے تو دیکھے سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر ہو دائیں کی زلفیں بائیں ہو بائیں کی دائیں ہو چہرے پہ تماچے کے نشان ہو داڑھی
सैयद आजादी ने कहा बाबा अपना मुकद्दर है। और बाबा कभी मैं आपके सीने पर सोती थी और बाबा आज आप मेरे सीने पर सो रहे हैं। 4 साल की बेटी अपने बाप के सर को लेकर झोली में बैठ गई। और बाबा आजाद 3 बहन किए मेरी बीवी ने। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, अल्लाह करे आप सुन सके। बाप के सर को उठाया, बाप के सर की तरफ देखा और वो के फरमाते पहला पैर शाम की जमीन में जलजला आया। बीवियों ने दीवारों में टक्करें मारी, पता नहीं अब कैसे सुनते हैं। रोने पर पहला पैर बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता, बाबा आंखें खोल कर मुझे देखिए। ओ बाबा मुझे इतनी छोटी उम्र में यतीम किसने कर दिया? और मेरा गरीब बाबा मुझे जवाब दे, तारीफ के लिए आंखें नहीं खुली। रोने फरमाती बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता, बाबा एक बार आंखें खोलिए। एक बेटी अपने बाप से कह रही है बाबा आंखें खोल के मुझे देखे। और बाबा जो आपने ईद वाले दिन दिए थे बाबा वो सिमर ले गया। और बाबा मेरे कान पर पहनने के काबिल नहीं। अल्लाह अकबर। एक फिक्रा और बाबा मेरे कान इस काबिल नहीं रहे कि मैं दो पहन सकूं। 4 साल की सैयद जादी ने देखा मेरे बाबा आंखें नहीं खोलते, बाप के सर को लेकर खड़ी हो गई। रोके फरमाती है बाबा आपको अली अकबर की जवानी का वास्ता। और बाबा जो शमर ने मुझे तमाचे मारे आपको उन तमाचों का वास्ता। और बाबा एक बार आंखें खोले, बाबा 1 साल के बाद मैं थक गई हूँ। बाबा आंखें खोल के देखिए, बाबा ये आपकी सारी बहनें बैठी है। बाबा आपको याद है आपने शब आशूर मुझे कहा था सफीना मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा जो सब बैठे बाबा इनसे पूछ ले मैंने 16 मील के सफर में आपकी किसी बहन से पानी नहीं मांगा। और बाबा मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाया गया, मैंने शिकायत नहीं की। और बाबा मेरे दो सवारे पीने गए, मैंने शिकायत नहीं की। और बाबा मुझे तमाचे मारे गए, मैंने शिकायत नहीं की। और बाबा आज मैं थक गई हूँ। और बाबा आपको वास्ता मेरी सत्ता के शिकस्ता पहलू का बाबा आंखें खोल के मुझे देखिए। और मुझे देख कर फकत इतना बताइए बाबा आपने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई ऐसी बच्ची देखी है और जिसके बाल सफेद हो गए? और बाबा मैं बूढ़ी हो गई। और बाबा मेरे बाल सफेद। और बाबा मुझे गर्मी